ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. انگنت لاکھ اعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء سید الشہداء امام المتقین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. میرے محترم بھائیوں، تین چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اس میں سے نمبر ایک نبی، کہ دنیا میں بہت سارے نبی آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شان و عظمت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ شان و عظمت والا نبی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو نبوت کا تاج پہنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تاج پہنائے. نمبر ایک نبوت کا تاج پہنایا اور نمبر دو ختم نبوت کا تاج پہنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں. اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں. اور نمبر دو صحابہ. اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان نشان کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا. کفر کی حالت میں ایک جگہ جا رہے ہیں، انہوں نے راستے میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا. وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا پادری آیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا وہ امیر المومنین ہوگا. حضرت عمر مسکرائے اور کہنے لگے ارے جاؤ، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں امیر المومنین کیسے بنوں گا؟ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر سائن کر دیں مجھے کہ جب آپ امیر المومنین بنیں گے تو آپ مجھ سے اور میرے اہل خانہ میں سے کسی سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے. تو حضرت عمر نے جلدی سے سائن کر دیے کہ میں کون سا امیر المومنین بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے دربار میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک پرانا بکسا ہے اور وہ اس میں سے خط نکالتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیے آپ نے یہاں پر سائن کیے تھے کہ آپ مجھ سے اور میرے اہل خانہ میں سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے جب آپ امیر المومنین بنیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا
ہاں میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ جب میں امیر المومنین بنوں گا میں آپ سے اور آپ نے کسی اہل خانہ میں سے ٹیکس وصول نہیں کروں گا، تو اس لیے میں آپ سے اور آپ کے اہل خانہ میں سے کسی سے ٹیکس وصول نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ عطا کیے جو کفر کی حالت میں بھی اپنے وعدے کے اتنے پابند تھے۔ نمبر 3، قرآن مجید۔ دنیا میں اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مثلا قرآن، انجیل، زبور وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے یہودیوں کے سردار ابو جہل، ابو سفیان، مخنث بن شریح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ دیواروں کے ساتھ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی تو یہ تینوں جب واپس جانے لگے تو آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نہیں سننے آئیں گے۔ تو تینوں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پھر اگلے دن جب رات کا وقت ہوا تو ابو سفیان نے سوچا کہ وہ لوگ کون سا آئیں گے، ابو جہل نے سوچا کہ انہوں نے بھی نہیں آنا، اسی طرح شراک نے بھی سوچا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا وہ لوگ نہیں آئیں گے، چلو میں جا کے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سن رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوئی پھر وہ جب گھر کو جانے لگے پھر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نہیں سنا کریں گے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے لگے تو وہ دیوار کے ساتھ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ گھر واپس جانے لگے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، اس وقت بھی انہوں نے پھر وعدہ کیا۔ پھر اس وقت ابو سفیان انہوں نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ لوگوں کی مرضی، آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اتنی تاثیر ہے کہ یہودیوں کے سردار بھی چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اور میرا آج کا موضوع بھی قرآن مجید کی فضیلت ہے، تو آئیے میں آپ کو قرآن مجید کا راز فرماتا چلا جاؤں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ہم نے اس کو پاکیزہ روح کے ذریعے نازل کیا، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کیا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس کو ماہ رمضان جیسے بابرکت اور مقدس مہینے میں نازل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، اس قرآن مجید کو جس ذات نے نازل فرمایا وہ ذات بھی تمام ذاتوں سے اعلیٰ، اور جس فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں سے اعلیٰ، اور جس نبی کے دل پر نازل فرمایا اس نبی کا دل بھی تمام دلوں سے اعلیٰ، اور جس عربی زبان میں نازل فرمایا وہ عربی زبان بھی تمام زبانوں سے اعلیٰ، اور جس شہر مکہ اور مدینہ میں نازل فرمایا وہ مکہ اور مدینہ بھی تمام شہروں سے اعلیٰ، اور جس مہینے میں نازل فرمایا وہ ماہ رمضان جیسا مہینہ بھی تمام مہینوں سے اعلیٰ، اور جس لیلۃ القدر کی رات کو نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات بھی تمام راتوں سے اعلیٰ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہو۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بقول شاعر کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے، ان کو بھی سکھائے۔ مسلمان قرآن دینے آؤ، مسلمان قرآن دینے آؤ، اے قرآن دینا آیا بہارا، کلام خدا نو جنا سین لایا، کلام خدا نو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیا بہارا۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس دے نازل اس پیارے تو صدقے، یہ قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، یہ قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو خود بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی صف میں موجود ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑا احساس ہے کہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتوں کی صف میں موجود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران کہ وہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ آج المیہ کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو کھولتے ہی نہیں، بس کتابوں میں بند کر کے رکھا ہے، نہ کبھی اس کو کھولا ہے نہ کبھی اس کو پڑھا ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو پڑھنے کے بدلے ثواب ملتا ہو۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہر ایک حرف پڑھنے کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم یہ تینوں پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے وہ دعا کر رہا ہے اور ایک بندہ ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کو اس دعا مانگنے والے سے زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں اور پھر مانگے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن 2 سفارشی ہوں گے، روزہ اور قرآن، یشفع وہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کا بھی قبول کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیت والی ایک سورت ہے، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو تلاوت کرتا ہے وہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی، اور وہ سورت الملک ہے۔ جو بندہ سورت الملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے وہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ جب منکر نکیر سوالات کریں گے، جب اگر برا ہوگا عذاب ہوگا وہ سورت اللہ کے پاس جائے گی، اے اللہ یہ بندہ مجھے رات کو سونے سے پہلے پڑھتا تھا، یا تو اسے عذاب نہ دے یا مجھے قرآن سے نکال دے، تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरत अल-कहफ की पहली 10 आयत को याद कर लेता है, हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह ताला उसे फितने दज्जाल से महफूज फरमाएंगे। और नंबर 2, जो बंदा जुमा वाले दिन सूरत अल-कहफ की तिलावत करता है, वो उस जुमे से लेकर अगले जुमे तक उसके लिए नूर पैदा करती है, रोशनी पैदा करती है, यानी उसके दिल में नेकी की ख्वाहिश पैदा करती है। अल्लाह ताला उसको गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसी तरह सूरत अल-इखलास है, ये छोटी सी सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरत अल-इखलास को 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे पूरा कुरान पाक पढ़ने के बराबर अजर अता फरमा देते हैं। सूरत वाक़िया है, एक सहाबी है, वो मौत की कश्मकश में है, मरने के करीब है, उसकी बेटियां ही बेटियां हैं। और एक दूसरा सहाबी आता है, वो उसको कहने लगा कि तुम मौत के करीब हो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए रिज़्क़ का इंतजाम कर देता हूँ। तो उस मने और जो मौत के करीब है सहाबी, उसने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटियों के रिज़्क़ का इंतजाम अल्लाह से करवा लिया है। उसने कहा वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा शाम के वक्त सूरत अल-वाक़िया की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे बहुत रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। और इसी तरह हर इंसान के जिस्म के अंदर एक दिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा है। इसको तिलावत करने से आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, मुसीबतें दूर हो जाती है। करीम की बहुत ज्यादा अज़मत और फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए अपना घर-बार छोड़ता है, अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। और दुनिया आसमान में जो कुछ भी है, जिन परिंद, हवाएं, यहाँ तक के समंदर में मछलियां भी उस तालिबे इल्म के लिए रहमत की दुआ करती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह दुनिया में हाफ़िज़ कुरान का बहुत ज्यादा मर्तबा है, इसी तरह आखिरत में भी हाफ़िज़ कुरान का बहुत ज्यादा मर्तबा है। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को सोने का ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। आज आप देख लें कि ये सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन तो हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को ताज पहनाएंगे, उसकी रोशनी, उसकी चमक इस सूरज से भी ज्यादा होगी। और अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को क़यामत के दिन सफ़ाशिकी बनाएंगे। अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को हुक्म देंगे कि जाओ अपने अहले खाना में से 10 आदमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले आओ। तो हाफ़िज़ कुरान अपने अहले खाना में से 10 आदमियों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले आएगा। और इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान को फरमाएंगे, उसको हुक्म देंगे कि पढ़ो वक़्ती वरत्तिल कमा कुन्ता तरतुना फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आया। कि हाफ़िज़ कुरान पढ़ता जा और चलता जा। जिस तरह तो दुनिया में ठहर कर कुरान मजीद पढ़ता था, इसी तरह कुरान मजीद पढ़ता जा और चलता जा। जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वहीं पर तेरा मुकाम होगा। तो जिस तरह दुनिया में हाफ़िज़ कुरान का बहुत ज्यादा मर्तबा है, इसी तरह कल क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को हुक्म देगा और उसका मर्तबा सबसे ऊंचा होगा। आमन कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। आमन कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। आदक नबी दे आखे रब दवेगा जन्नत आपे। ना कर तू जुल्म दे बापे, इथे बैठ सदा नहीं हो रहना। आमन कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच कर लेना। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أجرا كبيرا. کہ بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہو, جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز نہ بتاؤں. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سونا اور چاندی سجدہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو اور جو جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو. تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ کا ذکر کیا کرو, یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے. آج ہم اس بات سے ہے کہ ہمارے دل کو سکون نہیں, ہمیں اطمینان نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت کہ وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی وجہ سے جو اپنے بندوں کو انعامات کرتا ہے ان انعامات کا ان چند ساتوں میں بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اور اس ذکر کی وجہ سے اپنی جنت کا مہمان بنا دے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے وَشَانَ رب رحمان دیا وَشَانَ رب رحمان دیا اکیم سات اسمان کھلارے اکیم جگمگ کر دے تارے سات اسمان کنارے نے کیویں جگمگ کرتے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنائے چند نوران دیا واشان رب رحمان دیا رب رحمان دیا تو رب نو آواز ماری جا
सुहाना तो भी पाई जावे, एक चश्मे वेग चलाई जावे, एक वेग चश्मे चलाई जावे, ए नेमत ने रब सुभान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़ने की, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बाकी अपनी फितरत में ना बोली है ना नारी। और